نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسی ٹاپک کا لے کر چلتا ہوں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا میجارٹی وہی ہم کام کر رہے ہیں، جن کا حکم دیا ہم ان کے الٹ چل رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم میلاد کس چیز کا منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر صرف آمد کی خوشی ہے، ان کے کہنے پر عمل نہیں کرنا، تو یہ چیزیں کس کام کی؟ ایک تو بے شک اللہ کرے آپ سب میں خود علم حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو علم خود حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے نا، تو یہ میں گارنٹی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہنے پر عمل نہیں کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، ایک تو وہ میلاد میں جو حصہ ڈالے گا وہ بیکار ہے، جو میلاد منائے گا وہ بیکار ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہو تو ہم وہ کام کریں جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دیا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، کچھ صحابہ پانی پی رہے تھے، کچھ اپنے جسموں پر مال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت ہے اور اس محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے محبت یہ نہیں، محبت وہ ہے جو میں کہتا ہوں کرو، جو میں کرتا ہوں کرو، یہ محبت ہے۔ آج اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ہم پھر کیوں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، یا جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا، ہم کیوں ایسے کام کر رہے ہیں؟ بہرحال چند ایک باتوں کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب علم کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ علم ہے۔ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، ہم نے مردہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہمارا کوئی مرتا ہے نا، ہم کلام پاک قبروں پر پڑھاتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھاتے ہیں، خود کلام پاک پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ مر جائے، اور پڑھتے ہیں صرف عربی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں اور کلام پاک بھی پڑھتے ہیں۔ او خدارا خدارا خدارا، کسی وقت اس دامن مسافر ہو جانا ہے، کسی وقت ہماری موت آ جانی ہے۔ اور اسلام کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس کیا ہے کہ اپنے ہمسایوں ان کا خیال رکھیں، کسی کی مدد کریں،
ہم یا جیسے وہ زکوٰۃ ہے نا، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اس کے بعد اپنا ارد گرد، پھر اپنا گاؤں، پھر ارد گرد گاؤں، ایسا ہی ہے نا. یہ درس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے کام بھی نہیں کرتے. زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا، اسے دینا ہے جو ہمارے کام آتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی مدد کریں جو اس کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کا گھر آباد کرنے میں، لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے گھر کو تو آباد نہیں کرتے، ہم نے قبروں کو پختہ کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے دربار بناتے ہیں. یہ بھی بات آپ کو واضح کر دوں، جو بھی مفتی ہے اگر اسے اپنی عاقبت کا خوف ہے، حق کی بات کر دے. کیا دربار بنانے سے جو بندہ فوت ہو گیا ہے، بے شک اللہ کا کامل ولی ہے، اسے کچھ فائدہ ہے اس دربار کا؟ نہیں. وہ تو اپنی کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. ہم نے بھی اپنی کامیابی بنانی ہے، اور میری اور آپ کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنا ماننے والی زندگی میں ہے. جیسے اللہ کے ولی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر وہ کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اب ہم جو دربار بناتے ہیں، درباروں پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کا مرنے والے کو تو فائدہ ہے نہیں، اور جنہوں نے اوپر پیسہ خرچ کیا فائدہ انہیں بھی نہیں. اگر اتنا ہی شوق ہے دربار بنانے کا تو آپ کسی غریب کو جس کے پاس بیچارے کا چھت گرنے والا ہے اسے مکان بنوا دیں. جب تک وہ بندہ اس مکان میں رہے گا آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہے، اور جو مرنے والے کے لیے جس اللہ کے ولی کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے کیا اسے بھی فائدہ ہے. اس دربار پر پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بے شک جس مفتی کو اپنی قبر کا خوف ہے، آج ہمیں صحیح بات ہے اپنی قبر کا خوف نہیں. وہ جیسے ایک آدمی نے کہا تھا نا، آخرت کی بات کی، اس نے کہا یار آخرت کو چھوڑو، آپ مجھے پیسے دو، اس دنیا میں مجھے کروڑ روپیہ دو، میں اپنے زندگی کے جو دن رہ گئے ہیں نا انہیں آرام سے گزارتا ہوں، اور آخرت میں دیکھی جائے گی. اور کیوں ہمارا آخرت پر یقین نہیں؟ کیونکہ ہماری محفلوں میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں. ہم تو وہ یہ شغل بیلوں کی محفلوں میں خوش رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. ایک غریب آدمی بیچارہ کھانے کو مجبور ہے، ہم اسے کھانا دینے کے لیے یا اس کا بجلی کا بل دینے کے لیے تیار تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کیا کہ ہم اپنے شوق پورے کریں، ہم اپنی محفلیں کرائیں. ایک محفل پر کافی لاکھوں میں خرچ ہو جاتا ہے، ہم وہ کر دیتے ہیں. لیکن کسی غریب کا اگر بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، وہ بیچارہ بجلی کا بل دے گا یا اپنے بال بچے کی روزی کا بندوبست کرے گا، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب آدمی کبھی ہمارے گھر تو کام کے لیے آیا نہیں، ہم اسے کیوں دیں؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے؟ خدا را میں کوشش کرتا ہوں، صحیح بات ہے، شارٹ سے شارٹ ویڈیو بناؤں تاکہ آپ سب لوگ سن لیں. کیونکہ اس کی جگہ اگر کوئی لطیفے وغیرہ یا کوئی ایسی باتیں ہوں جن سے آپ کا شغل جاری رہے، وہ تو آپ شوق سے سنیں گے. کیونکہ ایسی باتیں صحیح بات ہے ہمیں کڑوی لگتی، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے. تھوڑی سی میں بھی آپ سن لیں، پتہ نہیں آج یہ کون سی بات کر رہا ہے، لیکن جو ہی آپ دین کے طرف وہ باتیں آئے نا تو شیطان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. وہ کہتا ہے آگے کرو. کیوں وہ کہتا ہے؟ کہیں یہ اس بات آدمی کے دل میں یہ باتیں اتر نہ جائیں.
کہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے والی زندگی اختیار نہ کر لے۔ شیطان نے ہمیں ہر وہ مشورہ دینا ہے، ہر وہ وسوسہ ڈالنا ہے جس سے ہمارا بیڑا غرق ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، روز محشر کو بہانا کوئی نہیں چلے گا۔ روز محشر کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمانا ہے نا، کیوں تو نے خلاف ورزی کی میرے احکامات کی، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے شیطان نے کسی پاسے نہیں لگنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شیطان کو بلا لے گا، اور شیطان اسی وقت کہے گا ہاں کب میں نے اپنے ہاتھوں سے شراب آپ کے منہ میں ڈالی، بتاؤ کب میں نے آپ سے کہا کہ نامحرم کے ساتھ کوئی غلط کام کرو، کب میں نے تمہیں ہر غلط کام کی دعوت دی، کیونکہ میں خود برباد ہوا تھا، ردہ ہوا تھا، اور میرا تو یہی دل تھا جتنے زیادہ سے زیادہ بندے اس طرف آ جاتے۔ آج اپنے اعمال کا مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤں، میں نے تجھے دعوت دی ہر غلط کام کی، اگر تو نے اس پر عمل کیا تو آج اپنے کیے کی سزا بھگت۔ اس لیے صحیح بات ہے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، سانسیں چل رہی ہے، اور جتنی دیر تک یہ میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اگر ایک مثال کے طور پر موت کا فرشتہ آ گیا نا، پھر توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کا دروازہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بند فرماتے ہیں، پھر موت کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ موت کا فرشتہ آ جائے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔